السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ نہیں برابر ہوتے آگ والے لوگ اور جنت والے۔ لا یستوی اسی سے بنا ہے جس کو آپ کہتے ہیں سوا سوا، یعنی برابر۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جہنم والے برابر نہیں ہوتے۔ کہاں؟ دنیا میں۔ آگ والوں کے کرتوت آگ والے ہوتے ہیں اور جنت والوں کے اعمال جنت والے ہوتے ہیں۔ ان کے پڑوسی گواہی دیتے ہیں، ان کے دوست و احباب گواہی دیتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرنے والوں کا دل گواہی دیتا ہے، زبان نہ بھی بولے کہ یہ بندہ جنتی۔ اور آگ والے جو ہے ان کے پڑوسی بتاتے ہیں۔ آپ اسے بہت نیک سمجھیں لیکن پڑوسی سے پوچھیں وہ کیسے۔ ایک بندے کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول بڑا نیک بندہ ہے، آپ نے فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کی ہے؟ کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کبھی اس سے لین دین ہوئے؟ کہ نہیں۔ فرمایا پھر کیسے کہہ سکتے ہو تم یہ نیک؟ کسی کی نمازیں دیکھ کے تھوڑی کہا جا سکتا کہ نیک۔ نیکی اگر آپ کا جنریٹر چل رہا اور آگے بجلی نہیں دے رہا، کرنٹ آگے نہیں دے رہا، لائٹیں نہیں جل رہی، فریج نہیں چل رہی، تو اس جنریٹر کے چلنے کو آپ نے کیا کرنا؟ جنریٹر تو اس لیے چلتا ہے کہ آپ کا گھر روشن ہو، آپ کی ضروریات پوری ہوں۔ آپ کی نمازیں اگر سماج کی ضروریات پوری نہیں کرتی، معاشرے کو جو خیر چاہیے وہ پروڈیوس نہیں کرتے، تو ان کو آگ لگانی کس لیے ہے؟ یہ ویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، اس لیے کہ یہ نماز ان میں پھر خناس بھر دیتی ہے۔ بڑے نمازی اشراق بھی نہیں چھوڑتے، تہجد بھی نہیں چھوڑتے، اوابین بھی نہیں چھوڑتے، جہاں موقع ملتا ہے ہم نفل پڑھ لیتے ہیں، لہذا ہمارے پاس تو ڈیم بنے ہوئے نیکی کے۔ فرمایا یہ ان کی بربادی ہے، اصل میں یہ سراب ہے۔ فویل للمصلین، یہاں آیت پوری ہوتی ہے لیکن ہم یہاں رکتے نہیں ہیں، فوراً الذین کہتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین، صرف اتنا کہہ دینا فویل للمصلین،
پس بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ وہ جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ سہا وہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سہو، غلطی سے ہو گیا، غفلت سے ہو گیا۔ ساہون، غافل ہیں وہ اپنی نمازوں سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ بخار کے اندر بڑبڑا رہا ہو، اسے خود پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے۔ انہیں خود پتہ نہیں کہ نماز کیا کہتی ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ارأیت الذی یکذب، پہلے اس کا سورت کا نام یہ المعونہ ہے۔ المعون، ہیلپ، مدد، معاونت، ٹو ہیلپ۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی آپ نے اس بندے کو دیکھا کہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کون جھٹلاتا ہے، نہیں۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا اس کے عمل یہ ہوتے، جسے پتا ہوتا نا جو میں کر رہا ہوں اس کے بدلہ ملنا ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی، تو اس کا عمل پھر الگ ہوگا۔ اے نبی آپ نے دیکھا اس بندے کو کہ جو بدلے کے دن پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے بندے کو کہاں دیکھے؟ کوئی نمبر پلیٹ تھوڑی ہے خاص، کوئی کراس تھوڑی لگا ہوا ہے۔ فذالک الذی، اب اللہ پاک فا کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے نہیں پتا چلے گا، ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا اس کے۔ بس یہ وہ بندہ ہوگا، ذرا آپ اس کو آبزرو کریں معاشرے کے اندر۔ فا، یہ فا شرط کیا کہہ رہی ہے؟ اگر یہ بندہ دیکھنا ہے تو پھر نظر رکھیں، آپ کو ایسا نظر ہے کیا کرے گا؟ وہ یتیم کو دھکے دے گا۔ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کسی مسکین کے کھانے کی فکر نہیں کرے گا کہ کھایا یا نہیں کھایا، کھلانا اس کو، پہنچانا اس کو۔ اگر پتہ ہو کہ یتیم کی کفالت اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ایک بندے نے کہا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، آپ نے فرمایا فمسح راس الیتیم، یتیم کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل اس سے نرم ہوتا ہے۔ اور جو ترغیب دوسرے کو ترغیب نہیں دیتا وہ خود کہاں کھلاتا ہوگا مسکین کو؟ اعمال بتائے نا کہ اگر یہ عمل ہے تو بے شک وہ بندہ نمازیں پڑھتا ہو لیکن اس کا ایمان بدلے کے دن پر نہیں ہے، کوئی ایرر ہے، کوئی فائل کرپٹ ہے اس کے یہاں۔ یہ جتنی بھی اس موضوع کی احادیث ہے نا وہ اصل میں قرآن ہی سے کشید کی گئی۔ لیس بمؤمن، یہ تفسیر ہے اس سورت کی، اس آیت کی۔ یکذب بالدین، کون؟ حضور نے اپنے الفاظ میں فرمایا لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ فرما رہا اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یکذب بالدین، وہ تصدیق نہیں تکذیب کرتا ہے۔ جس نے خود پیٹ بھر کر کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا۔ لیس بمؤمن، مومن ہی نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ بندہ دیکھنا ہے تو اس کی نمازیں اور حج نہ دیکھو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ عادۃ والصوم عادۃ، نماز بھی عادت ہو جاتی ہے، نہ پڑھو تو نیند نہیں آتی۔ روزہ بھی عادت ہو جاتی ہے۔ دین المرء،
بندے کا دین کہ کتنا ہے اس کے اندر. یعرف باثنین، دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. المال، پہلے المرأۃ والمال، عورت اور مال کیسے کماتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے. یہ دو چیزیں اس کے ایمان کا بتاتی. بڑے بڑے گرو دیکھیں اسکینڈلز میں پکڑے جاتے ہیں، لوگوں کو تلقین کرنے والے تقوی کی، لیکن عورت کے معاملے میں ٹریپ ہو جاتے. انٹرنیشنل فالوئنگ ہے جن کی، بڑے بڑے انٹرنیشنل پیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں چھوڑی، آپ نے فرمایا عورت سے بچ کے رہو. یہود کے بڑے بڑے علماء اس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گئے. یعنی جس کو یہ گمان تھا کہ شیطان کی اس تک ایکسیس ختم ہو گئی، وہ اتنا نیک ہو گیا، اس نے اپنا آپ اتنا مار دیا ہے کہ اب وہ جو شیطان کو اٹریکٹ کرنے والا یا جہاں شیطان جس کے ذریعے ایکسیس کرتا تھا، اس نے وہ ڈرائیور ہی ختم کر کے رکھ دی. فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ ذرا اندر ہی بیٹھے ہو، ذرا چھت پہ چڑھ کے دنیا دیکھو. چھت پہ چڑھو، پڑوس میں کوئی خاتون کنگھی کر رہی تھی، پیچھے نظر پڑی، ارتھ ہو گیا، ختم. ملوث ہو گیا، حاملہ ہو گئی تو اس کو قتل بھی کر دیا. یعنی پھر پے در پے تنزل. تو دین جو پہچانا جاتا ہے وہ سوشل ایٹیٹیوڈ سے پہچانا جاتا ہے کہ بندہ دیندار ہے یا نہیں. وہ بھی دیکھیں جن کی داڑھی ناف سے بھی نیچے چلی گئی، ہار گئے. وہ بھی دیکھیں جن کی داڑھی نہیں مونچھیں بھی چٹ، خدا سے ڈرتے، دوسروں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے. دیکھنے والے یہ ملامتی لوگ ہوتے ہیں، سرپرائز دینے والے کہ جنہیں آپ یوں سمجھیں گے یار اس کی جنازہ بھی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور پتہ تب چلے جب قیامت کے دن اس کا سامنا ہو تو پتہ چلے وہ تو نور کا تاج پہنے بیٹھا ہے. بھائی ترا نکل جائے بندے کا. کہا نا وہ بندے کچھ ایسے ہوں گے جو نور کے تاج پہنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، مخلوق حساب کتاب کے لیے کھٹی ہوگی. انبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء ایک دوسرے سے پوچھیں گے وہ ایک اور کیڑا نبی ہے بھائی. معراج میں نبیوں کی ملاقات تو ہو چکی ہے نا، یہ کیڑے نبی نے. ان کو کنفیوز دے کر اللہ پاک فرمائے گا یہ نبی نہیں ہے، ان کے ہاتھوں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی. وہ بندہ وہ ہے یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، تتکارنا جس کو آپ کہتے ہیں. آپ کے بچے آپ سر پہ ہیں، کوئی یتیم ہے، پڑھ نہیں سکتا، اسکول نہیں جاتا، اخراجات نہیں ہے، ماں گھروں میں کام کر کے پیٹ پال رہی ہے، بچہ کسی ہوٹل پہ چائے دینے پہ لگا ہوا ہے. آپ کے پاس جب کوئی چائے دینے والا بچہ آتا ہے تو آپ کے دل میں اپنا بچہ نہیں آتا کہ میرا بچہ اگر یہاں ہوتا تو. اللہ پاک نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، وہ لوگ ڈریں کہ جن کی اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد ہو اور ان کو پر موت کا عالم طاری ہو جائے اور ان کا دل، ان کا خیال اولاد میں اٹکا ہوا ہو کہ اس کا کیا بنے گا. فرمایا وہ جو مر گیا نا وہ اسی کیفیت میں مرا ہے، وہ اسی طرح وہ اولاد کو سوچتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد جو ہے یہ مجبنتکم، تمہاری بزدلی. ہم اولاد کی وجہ سے بزدل ہو جائے، غصہ چڑھتا ہے مار دے بندہ، یار میں جیل چلا جاؤں گا بچے رول جائیں گے، بزدل بنا دیتے ہیں نا، پی جاتے ہیں غصے کو.
وَمَحْزَنَتَكُمْ، اور تمہارا غم ہے. یقین کریں بندے کو اپنی ذات کا کبھی غم نہیں ہوتا، اس کے اندر اعتماد اللہ نے بھرا ہوا ہے کہ میں ہاتھ جہاں بھی گندے کروں گا روٹی کھا لوں گا. ہاتھ کی میل کیوں کہتے ہیں دولت کو؟ میں نہیں آفس میں بیٹھوں گا یار. پاکستان میں کوئی کمی ہے کام کی؟ گھر والی چنے بنا دے پکڑ کے باہر بیٹھ جائیں چاٹ بیچتے، دیہڑی نکلا. مزدور نہیں ملتا اپنا، افغانی ہے مزدور سارے، ٹرالیوں والے وہی ہیں. بڑے گاؤں میں مزدور نہیں ملتا، پہلے جا کے بکنگ کروانی پڑتی. مستری نہیں ملتے، ماتم ہو جائے شادی ہو، کام کرنے والی برتن دھونے والی ماسیاں نہیں ملتی. آج سے 20-30 سال پہلے ڈھیر مارے ہوتے تھے، آتے تھے کہتے تھے مجھے کام کروا دو. وہ خوش ہوتے تھے لوگ، شادی ہونے والی ہے ہمارے 2 دیہڑے لگ جائیں گے. گاؤں میں کوئی ماسی نہیں ملتی. شہروں میں بھی یہی حال. ماسی کے جو نخرے ہوتے ہیں وہ بیوی سے زیادہ ہوتے ہیں. ذرا سا اونچا بولے اسے کہتے کہ بندہ تک لو جی کل میں نہیں آؤں کسی. مہینے میں 10 دن لازم اس نے چھٹی کرنی ہے. ذرا اعتراض کر کے دیکھیے. آخری اشرا صحیح لگاتی ہے چونکہ تنخواہ قریب ہوتی. ماسی نہیں ملتی. اچھا زکوٰۃ کے لیے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم بعد میں پہنچتے ہیں، زکوٰۃ والیاں پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. ہم رمبے سے مونگ پھلی نکالا کرتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، سستی ہوتی تھی بہت. آج 500 کی بچہ بھی لے آتا ہے مونگ پھلی. میں گیا کھیتوں میں گیا، میں نے دیکھا رلتی ہوئی کھیتوں میں سامنے نظر آ رہی ہے. ہم تو رمبے سے چنتے تھے. وہ ایک دفعہ بس وہ ٹریکٹر پھیرتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ رلتی رہتی. یعنی اتنے ہو گئے ہیں یہ حرام خور کہ کما کے نہیں کھانا، زکوٰۃ کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. تو عرض یہ ہے کہ نیکی کے لیے بھی اسی طرح جگہ ڈھونڈا کریں جس طرح شیئرز کے لیے آپ نظر رکھتے ہیں کہ کہاں کس کا ریٹ زیادہ ہے. نیکی کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. جو جتنا سیریس زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے وہاں دینے میں زیادہ اجر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی دعا جو ہے وہ زیادہ جلدی پہنچتی ہے. تو ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں کہ اسے نماز کیوں پڑھوائی جا رہی ہے. نماز اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، اور یہ یاد دہانی ہے کہ ایک دن ہمارا آمنا سامنا ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ترجمان نہیں ہوگا تمہارے اور رب کے درمیان. ترجمان کی ضرورت یہاں بھی نہیں ہے. ہم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، اور دعا ہوتی وہی ہے جو بندے کو پتا ہو وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس دل سے کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ بتاتے. ہمیں لگا دیا گیا عربی کے پیچھے. عربی ہماری ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پر ختم ہو جاتی ہے. ختم. مولوی کو لوگ دعا کے لیے کیوں بلواتے ہیں؟ جو مولوی جتنی زیادہ عربی میں دعا کرتا کہتے ہیں بلے بلے، بننے ٹھپ دیتے ہیں مولوی صاحب نے، آج تو ضرور ہی رب قبول کرے گا. اس عربی کی مجبوری کی وجہ سے یہ مولوی صاحب کا پروفیشن کریٹ کیا گیا ہے. دعا کرواتا آپ سے. وہ حرم میں بھی کمائی والے ہیں نا، وہ پیسے لے کے آگے آگے چلتے ہیں جناب، اور بندے ان کے پیچھے مانگو. خدا کے بندے اپنی زبان میں مانگو، پنجابی میں مانگو سے. وہ تیری بات سمجھتا ہے. اپنائیت محسوس ہوتی ہے جب آپ اپنی زبان میں کسی سے بات کرتے ہیں. پٹھان ہے پشتو میں بات، جب اسے پتا چلے کہ یہ پٹھان ہے کبھی اردو میں بات نہیں کرتا، اور اگلا اردو میں بات کرے تو گالی دیتا ہے اس کو کہ یہ اپنا آپ چھپا رہا ہے، یہ پٹھان، یہ عربی بننے کی کوشش کر رہا ہے. جب تک دل کی بڑھاس نہ نکالے بندہ اطمینان اندر نہیں جاتا. وہ ڈاکٹر
جس کی دوا ٹھیک نہ ہو، لیکن مریض کی پوری تفصیل سنیں، اس کے بعد وہ معمولی سی دوا بھی لکھ دینا، مریض کا یقین اتنا ہوتا ہے کہ جب اس نے پوری تفصیل سنی ہے تو دوا بڑا اثر کرے گی، وہ یقین اس کو شفا دے دیتا ہے۔ سیلف سجیشن، ڈاکٹر بات نہ سنے، ایفیکٹو دوا دے دے، وہ بڑی مؤثر ہو، مریض کا یقین نہیں ہوتا اس دوا پر، شفا بھی نہیں ملتی، کہتا کھے آرام آنا، گل تو میری انہیں سنا ہی نہیں، کہتے بڑی ٹوٹی لائی انہیں، پھر زبان، پھر اکھاں، سارا تکیا، بس تسلی ہو گئی اس کی کہ اب جو ہوگا وہ، رب کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ ہم نے ایک بندہ رکھا ہے، وہ عربی میں رب سے مانگے تو رب اس کی بات سمجھتا، رب سب کی بات سمجھتا، وہ پٹواری بھی جانتا ہے، وہ گنگے کی بھی جانتا ہے، وہ چیمٹی کی بھی سنتا ہے۔ اپنی زبان میں بات کریں، اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی مجلس سجائی جائے اور اس کے لیے کوئی چاول پکائے جائیں اور بریانی پکائی جائے اور پھر وہ سامنے ہو تو دعا اوپر جاتی ہے، نہ، چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ روک لیا اس نے، سائڈ پہ کروا لیا، کہا موبائل پہ بات کر رہے، اس نے سمجھا کہ ہینڈ فری لگایا ہو، نہیں یار بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس وہ موبائل ہی نہیں ہے، نوکیا 95 تھا، N95، میں نے کہا یہی ہے میرے پاس، وہ دوسرے والا نہیں، گھر اس دن قدرتاً گھر میں تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو مان جاؤ تم، میں مخالفہ نہیں دوں گا، لیکن اب تم مجھے جھٹلاؤ تو نہیں۔ کہتے بات کس سے کر رہے تھے؟ کہ اللہ سے۔ کہتا اللہ سے ایسے بات، اسی طرح بات کرتا ہوں میں تو جب بھی اللہ سے بات کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور بعد میں جب مزہ آتا ہے تو پھر سر بھی ہلاتا ہوں کہ یہ چاہتا ہوں میں، تیرے بڑے احسانات ہیں میرے، ایک ایک احسان گنتا ہوں، اس طرح گنتا ہوں ہونٹ ہلتے ہیں، ساتھ سے گاڑی گزرے تو دیکھ کسی کے ساتھ بات کر رہا، میں رب کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہوں۔ مجھے نماز کے بعد کبھی کسی نے لمبی دعا کرتے دیکھا ہے؟ میں رات دن رب کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہوں اپنی زبان میں۔ ہمیں پیروں کے پاس دھکیل کر بھیج دیا گیا، مزاروں پر بھیج دیا گیا، کیوں؟ وہ نماز داتا صاحب کی مسجد میں پڑھتا ہے لیکن دعا داتا صاحب سے کرتا ہے، چونکہ اپنی زبان میں کرتا ہے نا، مزہ آتا ہے۔ یہاں 2 دعائیں 3 دعائیں یاد کر لے گا، کتنی کر لے گا، وہ بھی آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، وہ تو جنرل ہے، اللہ پاک مجھے آگ سے بچا، جنت میں داخل کر دے، بس میری مغفرت فرما، رحم فرما۔ مسئلہ تو مجھے اس وقت جو امیجیٹ آگ لگی ہوئی ہے، مسئلہ تو وہ ہے۔ ایک ڈرائیور میرا عزیز ہی تھا، وہ بتا رہا تھا، پھیرا ملا اسے، یہ جو ٹیکسی والے ہوتے ہیں، پک اپ والے، تو کشمیر کا ایک بندہ تھا، وہ کلی تھا، اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کو، اچھا گاڑی کے تو پیسے فکس ہو جاتے ہیں وہاں پہ کہ جی 50 میں جانا ہے، 30 میں جانا ہے، 100 میں جانا ہے، لیکن کلی کے پیسے طے نہیں ہوتے، وہ ارباب کی مرضی ہوتی ہے، جتنے بھی دے دے، کوئی 20 دے دے، کوئی 30 دے دے، 10 پکڑا دے۔ یہ عام طور پہ بیچارے خلی ولی والے ہوتے ہیں، جھگڑا نہیں کر سکتے۔ تو اس نے جب وہاں گئے اور اس نے اس کے پیسے دے دی اور کلی کے پیسے دینے لگا، تو کلی نے ڈرائیور سے کہا، کلی کو عربی نہیں آتی تھی، اور وہ جو ڈرائیور تھا وہ داڑھی والا تھا، تو اس کو کہنے لگا یارا صوفی عربی چنگی طرح بلیدیاں سے ماتا 4 پیسے زیادہ دے چھوڑے، یعنی عربی زبان میں زیادہ فریاد کرنا مطلب ہے ولدنا، یعنی ایڑیاں رگڑنا، عربی میں ایڑیاں رگڑنا۔ رب کے ساتھ اپنی مادری زبان میں ایڑیاں رگڑیں، اللہ تو ہی کرنا، کس کرنا ہے؟ میں تھوڑا بتا سکتا ہوں، تو زیادہ جانتا ہے، تیرے سوا در کو نہیں۔ اس میں کسی نیک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے شروع کیا کون سا رب؟ وہ رب العالمین ہے، نیکوں کا رب نہیں، سارے بدوں کو بھی پالتا پھرتا ہے۔ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ الرحمن ہے، رحمت کا سمندر بڑے بیٹھا ہے، اور رحیم ہے، دریا کی طرح وہ رحمت ہر وقت چلتی بھی رہتی ہے۔
جس طرح اسپتال مریضوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، رب کی رحمت منتظر ہے گناہگاروں کی۔ گناہ معاف کروانے کا، اللہ پاک سے سلام دعا رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ضرورت ہے۔ ضرورت ڈالتا ہے رب، ضرورت سے ہی آ جائے، سلام دعا شروع ہو جائے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے سب سے پہلے اس کے گناہ ہی تو معاف ہوتے ہیں، تو لنک ملتا ہے۔ وہ جس کے لیے مانگ رہا ہے شاید اس میں حکمت نہ ہو کہ اس کو دیا جائے، وہ کسی اور کا مقدر ہو۔ اب ایک عورت ہے، اس سے 2 بندے 3 بندے شادی کرنا چاہتے ہیں، تینوں ہی نفل پڑھ رہے ہیں، تینوں ہی گڑگڑا کے دعا کر رہے ہیں، لیکن میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے، اب نہیں پوری ہوگی اس کی۔ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں، ایسے ہاتھ کرتا اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ نصیب اس کا ہوتا ہے۔ اور کسی کے حرف دعا میں ہوں، اور کوئی مجھے رو رو کے مانگ رہا ہے لیکن کسی اور کے ہاتھ پر رکھ دیا گیا ہے، اور جس نے مانگا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے اپنے گناہ معاف ہیں، پھر اس سے بہتر عطا فرمائے گا اللہ پاک۔ ہم وقتی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ مستقبل کو دیکھتا ہے۔ تو رب سے اپنی زبان میں ایڑیاں رگڑیں، ضد کریں اس سے۔ ایک حدیث قدسی میں کہ اللہ پاک کو بچوں کی یہ عادت بڑی پسند ہے، مطالبہ کرتے ہیں، انکار ہوتا ہے اور پھر ایڑیاں رگڑ کر منوا لیتے۔ میں نے بھی جانا ہے، ماں کہتے ہیں نہیں لے کے جانا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دیوار کو ٹکر بھی نہ مار دا، ماں کہتی ہے ابھی یہ شروع کر دیا نے کام، میں چلے گی تو یہ کہیں پیچھے آگ نہ لگا لے، اور رکھو اس کو ساتھ، چلو چلو بیٹھ۔ ماں چلی ہے تو بچہ بھی پیچھے دوڑا، بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اچھا بچہ جو ہے دیکھیں، جب ضرورت، کہتے ہیں نا جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں کو دعا مانگنا آ جاتا ہے، کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں اسے ہوتی کہ رب سے کیسے بچے کی دعا۔ وہ بچہ بھی ایسا پاڑ ہے، گاڑی بھری ہوئی ہے، 9-10 بندے ہیں، اس شیشے کی طرف دوڑتا ہے جدھر ماں دیکھ رہی ہو، میں ماں کی نظروں میں رہوں۔ اسے پتا ہے اس عورت کا دل، ماں ہے میری۔ دوسری طرف دوڑوں گا تو دوسرے بتائیں گے کہ تیرا بچہ پیچھے دوڑ رہا ہے، نہیں وہ خود دیکھے۔ پتہ ہے قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، قیامت کے دن اللہ پاک ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ دیکھنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک بندے کو جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور اس نے پلٹ پلٹ کر دیکھا تو اللہ نے فرمایا روکو اسے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ پاک میرا تیرے بارے میں یہ گمان نہیں تھا کہ تو مجھے آگ میں بھیجے گا، میں تو تجھ سے یہ گمان رکھتا تھا مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا چھوڑ دو، اس گمان کی بنیاد پر میں نے اسے بخش دیا۔ جب میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، ان کی معاف کرنا، فرمایا دیکھے گا بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کا دیکھنا خالی نہیں جاتا، اللہ دیکھ رہا ہو بندے کو، اور وہ جا رہا ہو۔ معاف کرنا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ یہاں سارے چالان، مخالفے، باؤنس چیک شیخ کے دیوان میں چلے جاتے ہیں، چھوڑ دو اس کو، ہم دیں گے۔ رب بندے کو معاف کرنے پر تل جائے، بندہ رب کو راضی کر لے کہ اسے بخش دے، وہ کوئی چیز پھر بچتی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میرے ذمہ۔ کسی کا حق مارا ہے، وہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وزن میں جائے، اسے ضرورت ہے اس وقت، وہ چاہتا ہے اس سے بھی نکل سکتی ہیں جتنی نمازیں، اس سے بھی روزے، وہاں نمازیں روزے ہی دینے ہیں، وہاں کوئی ڈالر تو ہوں گے نہیں، نیکیاں ہی، نیکیاں نہیں ہیں تو اس کی بدیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اور اس کی سزا یہ بھگتے گا۔
آپ اندازہ کریں کہ بندہ یہاں نمازیں پڑھتا رہے، یہ 12 14 19 گھنٹے کے روزے رکھے، اور قیامت کے دن یہ اس کے روزے لے کر دوسرے کو دے دیے جائیں، اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں، اس کے روزوں سے وہ جنت میں چلا جائے اور اس کے گناہوں سے یہ جہنم میں چلا جائے، کتنا خسارے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غریب کس کو کہتے ہو، فقیر کس کو کہتے ہو، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں آج تمہیں نیا مسکین بتاتا ہوں، نیا فقیر بتاتا ہوں، جو حشر کے میدان میں اترے گا تو اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے صدقات پہاڑوں کی مانند اس کے ساتھ ہوں گے، پہاڑ لے کر آئے گا، دیکھنے والے فخر کریں گے بڑا خوش قسمت ہے۔ فرمایا لیکن اس نے کسی کو گالی دے گیا ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، وہ ساری نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ حقوق باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہوں گی، تو ان کے گناہ اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ میری امت کا فقیر وہ ہے، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اسے نیکی، اس کے لیے نیکی آسان کر دیتے ہیں۔ فرمایا ہم اس کے لیے آسانی آسان کر دیتے ہیں، نیکی کا نام یسرا رکھا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، رستے میں کانچ پڑا ہے، پتھر پڑا، اٹھا کے آپ نے رکھ دیا، نیکی ہو گئی۔ اس کے لیے کوئی یونیفارم بدلی کرنے کی ضرورت نہیں، شوز پہننے کی ضرورت نہیں، ٹوپ رکھنے کی ضرورت نہیں، کہیں گاڑی بک کرنے کی ضرورت نہیں، نیکی اتنی آسان ہے، قدم قدم پر رول رہی ہے، اس کا نام آسانی ہے۔ گناہ کے لیے جانا پڑتا ہے دور، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ گناہ کا نام اگلی آیت میں فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، مومن جب گناہ کرتا ہے تو پتہ نہیں ایمان کی کتنی گھاٹیوں سے پھر وہ رستے میں رک جاتا ہے، اس سے گناہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے، پھر اس کا ایمان اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے، یعنی وہ ارادہ کر لیتا ہے لیکن اس کے لیے وہ بدی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا نام رکھا ہے عسرا، فرمایا پھر ہم اس کے لیے وہ تنگی، وہ عسرا، وہ مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ گناہ یوں کرتا ہے جیسے مسواک کرتے، بدکاری یوں کرتا ہے، اور وہ بھی چھٹی کے دن، جو آپ کو پتا ہے یہاں پہ جمعہ، یوں بدکاری کرتا ہے جیسے بس ابھی ایسے چائے پی کے آیا کیفیٹیریا سے، اتنی آسان ہو جاتی ہے، اور دوسرے کو وہ ہمالیہ نظر آتا ہے، اتنا بڑا گناہ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ بڑے بڑے گناہوں کے منصوبے بناتا ہے کہ یار بڑا اللہ کریم ہے، بخش دے گا، مولوی صاحب نے اسی جمعے بتایا ہے، تو چلو ہم بھی فلاں گناہ کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک اس سے وہ بڑا گناہ نہیں ہونے دیتا، اس سے چھوٹا گناہ ہونے دیتا ہے۔ اس چھوٹے گناہ پہ وہ بندہ یوں تڑپتا ہے، روتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے مجھے پتہ ہے نا تو نہیں کر سکتا، یہ چھوٹا سا تجھ سے ہضم نہیں ہوا، تو میرے در پہ ٹکریں مار رہا ہے، منصوبے تو بڑے بڑوں کے بنا رہا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔